سوچنے والوں کی دنیا میں خوش آمدید عزیزان، السلام علیکم۔ معززین، تاریخ ایسے بہادروں کے قصوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی فتوحات کے ذریعے دنیا کے نقشے اور سیاسی منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا، اور انہی فاتحین میں سے ایک نپولین بوناپارٹ تھا، جس کی فوج کی توپوں اور تلواروں نے پورے یورپ کے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سامعین، نپولین کی پیدائش فرانس اور اٹلی کے درمیان موجود کورسیکا نامی جزیرہ نما ملک میں 15 اگست 1769 کو ہوئی۔ بچپن کی بات کی جائے تو نپولین کا زیادہ تر بچپن اسی کورسیکا نامی آئی لینڈ پر اپنے اطالوی نژاد باپ کارلو بوناپارٹ کے ساتھ گزرا، جو پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا اور کورسیکا کے شرفاء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ نپولین کی وار سٹریٹجی آج بھی یورپ کے تقریباً تمام ملٹری سکولز میں پڑھائی جاتی ہے دوستو، اور نپولینک وار ہی وہ جنگیں ہیں جنہوں نے یورپ کے نقشہ کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ اٹالین بچہ اس چھوٹے سے جزیرے سے اٹھا اور ایک دن جا کر فرینچ ایمپرر کے تخت پر بیٹھ گیا؟ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے گراں قدر سامعین فرانسیسی فوجوں کے اس حملے سے جو انہوں نے کورسیکا نامی اس جزیرے پر کیا اور اس کو اپنی جاگیر بنا لیا، جس کے بعد کورسیکا کے مقامیوں کی طرف سے فرینچ فورسز کے خلاف مزاحمت اور آزادی کی جنگ کا ایک سلسلہ پاسکل پولی نامی ایک ملٹری لیڈر کی قیادت میں جاری ہو گیا۔ نوجوان نپولین نے اس آزادی کی تحریک کو اپنے لیے ایز اپرچونٹی دیکھا، اور اس ارادہ سے کہ وہ آزادی کی جنگ میں کورسیکنز کو آزادی دلوا کر ایک لیجنڈ بن جائے گا، پاسکل پولی کے پاس پہنچا اور اس سے اس ریولوشنری فوج میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن اس کو یہ کہہ کر منع کر دیا گیا کہ تم تو بوناپارٹ خاندان سے ہو، اور بوناپارٹس تو وہ کورسیکن ہیں جنہوں نے اس جزیرے پر حملے اور قبضے میں فرینچ فورسز کی بھرپور حمایت کی تھی اور مدد بھی کی تھی۔ دوستو، نپولین پاسکل پولی کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، اس لیے اپنے آئیڈیل کی یہ ریجیکشن ہی اس کے لیے وہ موٹیویشن ثابت ہوئی جس نے نپولین کو نپولین دا فرسٹ یعنی ایمپرر نپولین بنا دیا۔ حریت پسندوں کی اس جماعت میں شمولیت نہ ملنے کے بعد نپولین کسی ایسے سیاسی حالات کا منتظر تھا دوستو جو فرانس کے روایتی سیاسی طاقت کے حصول کے اصولوں کے خلاف ہو، اور قدرت کی اس پر مہربانی سمجھ لیجئے کہ جب یہ فرینچ آرمی سے بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ 1785 کو پاس آؤٹ ہوا تو یہ فرینچ ریولوشن سے صرف 4 سال پہلے کا دور تھا، اور جب فرینچ ریولوشن کے بعد طاقت کا تناسب فرانس میں بکھر گیا تو نپولین نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور ایک ایک کر کے فرینچ ملٹری رینکس میں ایڈوانس کرتا گیا، اور یہاں تک کہ کو ڈاٹا کے ذریعے ایک دن ایمپرر بھی بن گیا۔ اس کی وجہ شہرت چونکہ اس کی ملٹری اچیومنٹ ہیں، اس لیے ہم بات کریں گے اس کے ملٹری ایڈونچر کی عزیزان، جس میں سب سے پہلے دی سیج آف تولون کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ جنگ تھی دوستو جس میں انگلینڈ نے کورسیکا پر، جو کہ اب ایک فرینچ کالونی تھی، حملہ کیا تھا، اور نپولین جوابی کارروائی کرنے والی فرینچ فورسز کی آرٹلری یعنی توپ خانے کا انچارج تھا۔ اس جنگ میں نپولین نے کمال مہارت دکھاتے ہوئے پہلے پیادوں یعنی انفینٹری کی مدد سے ایک ایسی پہاڑی پر قبضہ کروایا جو اسٹریٹجک لحاظ سے کافی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس پہاڑی سے کورسیکا کی ساحلی پٹی پر گولہ باری کرنا انتہائی آسان تھا، اور اسی ساحلی پٹی پر برطانوی بحری جہاز لنگر انداز بھی تھے۔ نپولین کی یہ بمباری برٹش فورسز کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوئی، اور نپولین کی توپوں کی تابڑ توڑ گولہ باری کے سامنے برٹش فورسز کے پاس گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے پر نپولین اس شہر کو کامیابی سے دفاع کر چکا تھا اور برٹش فورسز کو شکست دے چکا تھا، اور یہ بطور کماندار اس کی پہلی فوجی فتح تھی۔ نپولین کی زندگی کی دوسری ملٹری کیمپین کو دی اٹالین کیمپین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی شادی کو ابھی محض 2 ہی دن ہوئے تھے جب اس نے اس جنگ کی مہم کی کمال سنبھالی، اور اس کا پہلا نشانہ کنگڈم آف سردیانہ تھی۔ یہ آسٹریا کے قریب اور بحر روم تک جاتی ہوئی ایک ساحلی ریاست تھی۔ اس مارکے میں بھی تاریخ دان لکھتے ہیں پیارے دوستوں کہ نپولین نے کمال فوجی مہارت دکھائی اور ہٹ اینڈ رن یعنی دشمن فوجوں کو دھوکہ دے کر آگے بلا کر اپنے دستوں کے درمیان کچل دینے کی ایسٹرن وار ٹیکنیک کو یورپ میں پہلی دفعہ نپولین کی طرف سے جنگ میں یوز کیا گیا۔ اس جنگ میں چونکہ آسٹریا نے دی کنگڈم آف سردیانہ کی بطور اتحادی مدد کی تھی، اس لیے اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد نپولین نے اپنا رخ آسٹریا کی طرف کیا اور ایک زبردست محاذ ان کے خلاف بھی کھول دیا۔ آسٹرین امپائر نے کافی مزاحمتی حملے کیے، لیکن نپولین نے ہر حملے میں ان کو بری طرح سے ناکام کیا اور خود فتح حاصل کی۔
ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں 5000 فرینچ فوجیوں کے بدلے نپولین نے 14000 آسٹرین فوجی مار ڈالے تھے۔ آسٹریا کے بعد نپولین نے اٹلی پر اپنی گرفت مضبوط کی اور یہاں مختلف جنگی معرکوں کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ فوجیوں کو جنگی قیدی بنایا اور تقریباً جواہرات اور نقدی کی مد میں اس وقت تقریباً $57 ملین کی لوٹ مار کی، جس پر اس کے رائلسٹ کی طرف سے بھی اس پر سخت تنقید کی گئی۔ یہ وہ دور تھا سامعین جب برطانیہ اور فرانس ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہوا کرتے تھے۔ اس لیے 1797 میں جب نپولین پیرس پہنچا تو یہاں اس کی ملاقات چارلس ٹیرالڈ سے ہوئی، جو اس وقت فرانس کا فورن منسٹر تھا، اور اسی کے ساتھ مل کر اس نے برطانوی بحریہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسی حملے کی غرض سے اپنی بحریہ کی تجدید اور تیاری شروع کر دی۔ لیکن 2 مہینے تک مسلسل منصوبہ سازی اور تیاری کے باوجود نپولین یہ جان گیا کہ اس کی بحریہ ابھی بھی برٹش رائل نیوی کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس لیے اس نے یہ منصوبہ ترک کر کے اب یہ منصوبہ بنایا کہ برطانیہ پر حملہ کی جگہ یہ مصر پر حملہ کرے گا اور برطانیہ کے ہندوستان میں موجود معاشی مفادات کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اسی غرض سے تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے ہندوستانی ریاست میسور کے ٹیپو سلطان کے ساتھ رابطہ استوار کر لیا اور دونوں میں یہ باہم طے پایا کہ دونوں برطانیہ کے خلاف ایک جان ہو کر لڑیں گے۔ اس کے بعد دوستوں نپولین بحیرہ روم کے راستے مصر کے لیے اپنی فوجوں سمیت روانہ ہو گیا اور 1 جولائی کو نپولین کی بحریہ سکندریہ نامی مصر کے ساحلی شہر میں اتر چکی تھی۔ مصر میں اس وقت مملوکوں کی حکومت تھی اور یہاں پر پہنچنے پر نپولین کا مقابلہ کافی سارے معرکوں میں مملوک سلطنت، عثمانی ترکوں اور انگریزوں تینوں سے ہوا، لیکن چھوٹی موٹی فتوحات کے علاوہ کوئی خاص کامیابی نپولین کے حصے نہ آ سکی۔ مصر کی اس تمام تر مہم کے باوجود نپولین نے خود کو یورپ اور خصوصاً فرانس کے سیاسی منظرنامے سے باخبر رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے جب اس کو انقلاب فرانس کے بعد وہاں پر ایک سیاسی طاقت کے میدان میں خلا نظر آیا تو یہ اپنی مصر کی مہم ناکامی کے باوجود ادھوری چھوڑ کر وہاں سے واپس فرانس کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں پر اس کا استقبال ایک ہیرو جیسا کیا گیا۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں سامعین کہ اس وقت تک نپولین فرانس کے شاہی محل اور شرفا پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا اور اس کے اور فرانس کے بادشاہ بننے میں کوئی خاص دشواری حائل نہیں تھی۔ اس لیے اس نے محل کے شرفا، جس کو ڈائریکٹری کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ مل کر 9 نومبر 1799 کو بغاوت کے ذریعے اس ڈائریکٹری کو جو انقلاب فرانس کے بعد طاقت میں آئی تھی اس کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ خود لے لی، اور جنرل نپولین سے اب یہ ایمپرر نپولین بن چکا تھا۔ اور فرانس کا ایمپرر بننے کے بعد اس نے بہت سے مارکے لڑے جن کے ذریعے یہ یورپ کے نقشے کو آئے روز شیپ کرتا رہا اور تقریباً 1/4 یورپ کو اپنے آگے سرنگو کرنے کے بعد اس نے رخ رشیا کا کیا دوستوں، جہاں پر اس کی فوجوں کا سامنا زار اول کی فوجوں کے ساتھ ہوا، جن کے ساتھ جنگ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہو گیا اور روس کی جان لیوا سردیاں اس کی فوجوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی، جہاں پر مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں نپولین کے تقریباً 10,000 کے قریب فوجی اور گھوڑے سردی کی وجہ سے ایک ہی رات میں جم کر مر گئے۔ اور دا بیٹل آف واٹرلو وہ آخری مارکا تھا جس میں نپولین بری طرح سے پسپا ہوا اور اس کو اتحادی فوجیوں کی طرف سے، جس کی سربراہی برطانیہ کر رہا تھا، سینٹ ہیلینا نامی جزیرے پر جلا وطن کر دیا گیا اور اپنی موت تک یہ یہیں پر یاس اور تنہائی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ دوستو نپولین نے اپنی زندگی کا سفر صفر سے شروع کر کر کمال عروج دیکھا اور آخر میں پھر تنزلی اور نا امیدی کی کیفیت میں مر گیا، اور اس کی زندگی اپنی ذات میں اگر ہم سوچیں تو ہم تمام کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آئندہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔